آئیے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں غزل نمبر 5 جس کے لکھنے والے ہیں اعجاز غنی۔ پہلی بات میں شاعر اپنی تخلیقی صلاحیت سے کام لے کر شعروں میں ایسا رنگ بھرتا ہے کہ الفاظ زندہ ہو جاتے ہیں۔ شاعری کی دیگر اصناف کے علاوہ غزل نے جدید دور میں اپنا دامن بہت وسیع کر لیا ہے۔ عشق و محبت جیسے روایتی موضوعات کے علاوہ روزمرہ زندگی کے مسائل کو غزل نے نہایت کامیابی سے اپنے دامن میں سمو لیا ہے۔ غنی اعجاز کی غزلیں اسی مزاج کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جان پہچان۔ غنی اعجاز کا اصل نام عبدالغنی تھا۔ وہ دسمبر 1929 میں بلڈھانا کے پیپل گاؤں راجہ میں پیدا ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف رہی ہے۔ دشت آرزو اور گرد سفر ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ 20 دسمبر 2010 کو اکولہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا کلیات ناشندہ کے نام کے عنوان سے شائع ہوا۔ غزل: کچھ تو فکر ابکا کر یوں مت دنیا دنیا کر، خوئے وفا کو اپنا کر دشمن کو شرمندہ کر، دریاؤں سے ناتا جوڑ کوثروں میں راستہ کر، نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر، خانہ دل میں پیار بسا بغض و حسد کو چلتا کر، تیرا سایہ تیرا ساتھی ہوں میری مان بھروسہ کر، زندہ تیرا نام رہے اعجاز اب کچھ ایسا کر۔ شاعر کہتے ہیں کچھ تو فکر ابکا کر یوں مت دنیا دنیا کر۔ شاعر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف دنیا حاصل کرنے کے چکر چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا دنیا مت کرو، تھوڑی آخرت کی بھی فکر کرو۔ آخرت میں ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، اس کی فکر کرو۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کچھ عمل کرو، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ جیسے کہ مومن کے لیے جو ہے دنیا ایک قید خانہ ہے، تو یہاں پہ ہمیں چند روز رہنا ہے، اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے جگہ، وہاں پر جانا ہے۔ دوسرے شعر میں خوئے وفا کو اپنا کر دشمن کو شرمندہ کر۔ شاعر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک کے ساتھ وفا کرو، اگر تم میں وفا کی عادت رہی تو تمہارے عمل سے دشمن بھی شرمندہ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہم اگر کسی ایک کے ساتھ سچائی سے، ہمدردی سے اور وفا سے پیش آتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارے دشمن بھی جو ہے ہمارے اچھے اخلاق و عادت کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں گے۔ دریاؤں سے ناتا جوڑ کوثروں سے رشتہ کر۔ شاعر کہتا ہے کہ دریاؤں سے راستہ جوڑو اور پہاڑوں میں اپنا راستہ بناؤ۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل کے راستے میں دریا آ جائیں تو بھی گھبرانا مت، بلکہ دریا سے دوستی کر لینا اور آگے بڑھ جانا۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی پہاڑ آ جائے تب بھی ہمت نہ ہارنا، بلکہ پہاڑ میں سے راستہ پیدا کر لینا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا کہ اگر زندگی میں کوئی مصیبت پریشانی آئی تو اس سے گھبرا کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ ان مشکلات سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا چاہیے۔ شاعر نے پیغام دیا ہے کہ حوصلہ بلند رکھو اور مشکلوں سے مت گھبراؤ۔ نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر لوگوں سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ محنت کی کمائی نیک کمائی ہوتی ہے، اس لیے اتنی محنت کرو کہ تمہارا
خون جو ہے پسینہ بن کر بہنے لگے۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محنت اور ایمانداری سے کمائی ہوئی دولت حلال ہوتی ہے، اور حلال روزی کمانا نیک کام ہے، اور حلال روزی میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ خانہ دل میں پیار بسا، خانہ دل میں پیار بسا، بغض و حسد کو چلتا کر۔ شاعر لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ دل میں پیار و محبت کو جگہ دیں، اور بغض و حسد، جلن، نفرت، عداوت، دشمنی، ان چیزوں کو دل سے نکال دیں۔ لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا، نفرت اور جلن کو دل سے نکالنا دنیا ہی دانش مندی ہے۔ تو یہی جو ہے دل سے حسد و جلن، بغض کو نکالنا، دشمنی کو نکالنا، عداوت کو نکالنا، یہی کیا ہے؟ دانش مندی ہے، عقل مندی ہے۔ تیرا سایہ ساتھی ہوں، میری مان بھروسہ کر۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں تیرا ہم نوا اور ہمدرد ہوں، تیرے ساتھ سائے کی طرح رہنے والا تیرا ساتھی ہوں۔ میری ذات پر، میری بات پر بھروسہ کر، یقین کر، اور میری بات مان لو۔ زندہ تیرا نام رہے، اعجاز اب کچھ ایسا کر۔ شاعر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اعجاز، اب کچھ ایسا کام کر جس سے تیرا نام زندہ رہے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب کچھ ایسا کام انجام دے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس طرح مرنے کے بعد بھی دنیا تجھے یاد کرے گی اور تیرا نام بھی زندہ رہے گا۔ اس طرح سے اس غزل میں جو ہے شاعر نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنی بات کہی ہے، سیدھی سیدھی بات کہی ہے کہ مشورے میں بدل کر دیا ہے کہ شاعر محبت کی نیک یعنی کہ جائز کمائی کرنے کی صلاح دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے رزق حلال مہیا کر، حرام کمائی سے کنارہ کش ہو جا۔ مگر شاعر نے حرام لفظ کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس طرح سے بچوں ہماری یہاں پہ نظم ختم ہوتی ہے۔